الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، استاذوں، طالب علموں، جامعہ اسلامیہ کے 50 سالہ جشن تعلیمی میں حاضر ہونے والے تمام علاقے کے نمائندوں، آج اس کانفرنس کا آخری دن ہے اور اس کی آخری نشست ہے، اور اس کا خاص موضوع اصلاح معاشرہ ہے. معاشرے کی اصلاح، سماج کا سدھار، لوگوں کے لیے اصلاح کا پیغام، طریقہ کار، یہ موضوع ہے جس کے ہم سے مطالبات ہیں. آپ بڑی تعداد میں آج یہاں شریک ہوئے ہیں اور سب کے سب مسلمان ہیں. اسلام آپ کا عقیدہ، آپ کا مذہب، آپ کا مسلک، آپ کا مشرب. اسلام آپ کی زندگی کی ابتدا اور زندگی کی انتہا. آپ جانتے ہیں تو ٹھیک، اور نہیں جانتے ہیں تو جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے ہر ایک سے یہ کہا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. نبی سے کہا گیا، صحابی سے کہا گیا، تابعی سے کہا گیا، ہر امتی سے کہا گیا کہ کہو اس بات کو، قل ان صلاتی، بے شک میری نماز عبادات کے لیے عنوان ہے، ونسکی، اور میری قربانی، میری جد و جہد، میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے جو چیز بھی قابل ہے، ومحیائی، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، پروردگار ہے. لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، ساجدار نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور بس اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اس بات کو ماننے میں پہل کرتا ہوں، سبقت کرتا ہوں، پیچھے رہنے والوں میں نہیں ہوں. یہ معاہدہ ہے اس اعلان کی بنیاد پر کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف الاسلام ہے. دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور طریقہ زندگی کا طلبگار ہے، اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں اسے گھاٹا اٹھانا ہے، نقصان اٹھانا ہے. کھوٹے سکے ہیں جو جمع کر رہا ہے. اللہ کے ہاں صرف اسلام چلے گا. اسلام کے علاوہ زندگی میں کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، کسی میدان میں نہیں ہے. عقیدہ اسلامی ہونا ضروری ہے، عبادات اسلامی ہونی چاہیے، معاشرت اسلامی، سماج اسلامی، سماجیات اسلامی، معاشیات اسلامی، تعلیم اسلامی، تربیت اسلامی،
سیاست اسلامی، حکومت اسلامی، تعلقات اسلامی، اخلاق اسلامی، تمدن اسلامی، تہذیب اسلامی. یہ پہلا معاہدہ ہے جو لیا گیا ہے. آپ پیک کرنے کے لیے تیار ہیں، بہت خوشی کی بات. آپ نہیں پیک کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اس دنیا میں جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا ہے کہ باندھ کر اور گھیر کر مسلمان بنا کے چھوڑا جائے گا. فرمایا فمن شاء فلیکفر فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا. جسے ایمان قبول کرنا ہے ایمان قبول کرے، جسے شرک کرنا ہے وہ شرک کرے، جیسے کفر کرنا ہے وہ کفر کرے، لیکن سمجھ لے کہ جو غلط کام کرے گا، غلط فکر رکھے گا، اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی دوزخ تیار کر رکھی. یہاں اس دنیا میں اختیار دیا ہے، جبر نہیں کیا ہے، باندھا نہیں ہے. ایسا نہیں ہوا ہے کہ فرشتوں کو مسلط کر دیا گیا ہو کہ چار و ناچار اسلام پر عمل کرائیں گے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. راستہ ہم نے دکھا دیا، بتا دیا ہے. اب چاہے شکر گزار بنے بندہ یا ناشکرہ بنے، اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دیا گیا ہے. اور یہ اختیار آزمائشی ہے، امتحانی ہے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں جانچ کی جا رہی ہے، یہاں ہر انسان کو چیک کیا جا رہا ہے، اور چیک کیا جا رہا ہے مخفی طور پر. ایک ظاہری نظام ہے جس میں چیکنگ ہو رہی ہے، لیکن ایک مخفی نظام ہے فرشتوں کا، عالم بالا سے عالم اسفل تک اس کے رابطے ہیں. کرامن کاتبین ہیں جو نوٹ کر رہے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو عمل ہے، جو قول ہے، جو فکر ہے، اسے ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اور یہ بات کسی زمانے میں لوگوں کے سامنے جب آتی تھی تو ذہن میں یہ بات ان کے بیٹھتی تھی کہ بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے، سیٹھے کے قلم ہوں گے، روشنائی ہوگی، قلم روشنائی میں ڈبو کر وہ فرشتے لکھ رہے ہوں گے. جیسے فرشتے مخفی، رجسٹر مخفی، قلم مخفی، روشنائی مخفی. لیکن آج کے دور میں اسلام آسان ہوتا چلا جا رہا ہے، ایمان بہت آسان ہوتا چلا جا رہا ہے. اب وہ غیبی باتیں اور عالم بالا کی باتیں جو 1400 سال پہلے جب ذکر کی جا رہی تھیں تو عقل انسانی ان کا تجزیہ نہیں کر پا رہی تھی اور ایمان کی بنیاد پر انہیں تسلیم کیا جا رہا تھا. اب دھیرے دھیرے سائنسی ایجادات، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان کے مسئلے کو اور زیادہ قریب اور آسان بناتی چلی جا رہی ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں بغیر کسی جد و جہد کے ریکارڈ ہو رہا ہے. ہمارا فوٹو بھی کیچ ہو رہا ہے، ہماری باتیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں. اور کیمیکلز کا استعمال کرتے ہوئے سائنٹسٹ نے جو آلات تیار کیے ہیں، اور وہ بھی اس قدر دقیق اور کمپلیکیٹڈ کہ ایک چپس کے اندر لاکھوں معلومات ریکارڈ کی جا سکتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک ناخن کے اوپر کی لکیر میں اور بال کی نوک میں انسان کی پوری زندگی کو ریکارڈ کر لیا جائے گا. دماغ کے ایک سیل میں لاکھوں معلومات تو ریکارڈ ہوتی چلی آ رہی ہیں، لیکن باہر کی مشینیں بھی اسی طرح ریکارڈ کریں گی، اور انسان موبائل میں اور ایک پین کے اندر اور پین کی نب کے اندر بھی ریکارڈ کر لے گا. فوٹو بھی محفوظ ہو جائیں گے اور باتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی. آج کی دنیا نے اس کو واقعہ بنا دیا، اور واقعہ بنانے کے نتیجے میں ایمان آسان ہو گیا. اور اللہ نے چونکہ یہ فرمایا تھا کہ ایمان کو ہم آسان کر دیں گے، اور دور جتنا زیادہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، حقائق کھولتے چلے جائیں گے، انسان کے سامنے سے بہت سے غیب کے پردے ہٹتے چلے جائیں گے. کل جو چیز ڈھکی چھپی تھی کھلی ہو جائے گی، عیاں ہو جائے گی. فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان قریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں ان کو فضائے بسیط میں اور خود ان کی اپنی ذات میں نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ یہ بات کھل کر ان کے سامنے آ جائے گی کہ اللہ برحق ہے. اللہ کا برحق ہونا محض ایک مذہبی عقیدہ نہیں رہ جائے گا، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ بن جائے گا. یہ مشاہدات
کے لیے ایک تمہید بن جائے گا اور انسان بتدریج حقائق کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جوں جوں دور آخر آئے گا، قیامت جوں جوں قریب آتی جائے گی، لوگوں کے خواب سچے ہوتے جائیں گے۔ یعنی نیند کے عالم میں، خواب کی دنیا میں بھی لوگ حقائق کو دیکھنا شروع کر دیں گے۔ جو بات خالص انبیاء کے ساتھ مخصوص تھی اور پھر الانبیاء ہی کے طفیل میں اوروں کو ملی، صادقین کو ملی، صالحین کو ملی، وہ بات عام ہوتی چلی جائے گی، لوگوں کے خواب سچے ہوتے چلے جائیں گے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو عالم مخفی ہے اور جو غیب ہے، خدا تعالیٰ اپنی قدرت سے نیند کی دنیا میں صفحہ ذہن پر ان کو نقش فرما دے گا، اور آدمی کہے گا کہ میں نے یہ خواب دیکھا اور یہ خواب دیکھا، اور خواب ایک حقیقت بن کر سامنے آتا چلا جائے گا۔ میرے بزرگوں، اسلام اللہ کا دیا ہوا مذہب ہے، یہی طریقہ زندگی ہے، یہی ضابطہ حیات ہے، اور یہ محمد عربی علیہ السلام کا لایا ہوا دین نہیں ہے۔ یہ دین لایا ہوا ہے حضرت آدم کا، یہ دین حضرت نوح نے پیش کیا تھا، یہی دین تھا جس کو حضرت ہود نے، حضرت صالح نے، حضرت شعیب نے، حضرت لوط نے، حضرت ابراہیم نے، ان کے فرزندان نے، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب نے اسی کو پیش کیا۔ انسانوں کا، اللہ سے، بندوں کا، معبود سے، مملوک کا، مالک سے، محکوم کا، حاکم حقیقی سے جو رابطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے پایا، تخلیقی طور پر، طبعی طور پر، نفسیاتی طور پر، فطری طور پر اور حقیقی طور پر، وہ رابطہ اسلامی ہے۔ اور یہ رابطہ ایسا ہے، یہ تعلق ایسا ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس پر گواہ ہے۔ قرآن پاک میں کہیں ذکر کیا گیا ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، کہیں یہ فرمایا گیا کہ اس کائنات کی ہر چیز مسلمان ہے۔ ہر چیز کے بارے میں، جمادات، نباتات، حیوانات کے بارے میں جو تعبیر قرآن میں بولی گئی، وہ تعبیر یہ ہے کہ وہ سب مسلمان ہیں۔ مسلمان نہیں اگر ہے تو با اختیار وجود انسانی یا وجود جنی، جنوں کو اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ امتحان کے لیے پیدا کیا، ایک رخ ان کے لیے طے نہیں کر دیا گیا، اس لیے ان میں تو اختیار کا استعمال کرتے ہوئے مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، لیکن باقی جتنی مخلوقات ہیں سب مومن، سب مسلمان ہیں۔ اور یہ بات بھی ایسی ہے کہ پھر جب انسان اپنی خالص عقل سے اس پر غور کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ ان کے اسلام کے کیا معنی ہیں، تو اس کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ ان کے اسلام کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس پوری کائنات، اس یونیورس کے لیے جو کوڈ آف کنڈکٹ طے فرمایا ہے، جو شریعت اللہ نے ان کے لیے طے فرمائی ہے، وہ لازم و ملزوم والی شریعت ہے۔ یعنی پابند کر دیا گیا زمین کے گلوب کو کہ اس طرح اپنے مدار پر یہ گلوب حرکت کرے گا، اور اس طرح سے یہ سورج کی کہکشاں کا تابع بن کر رواں دواں ہوتا رہے گا۔ طے کر دیا کہ سورج اپنے گلوب پر بھی گردش میں رہے گا اور اپنی پوری کہکشاں کو لے کر بھی رواں دواں رہے گا، اور بے شمار سورج اور بے شمار ستارے سیارے جو ہم سے لکھوکھا بلکہ کروڑہا میل دور ہیں، وہ بھی اپنی کہکشاؤں کو لے کر چلیں گے۔ 1 منٹ کا فرق نہیں ہوگا، دنیا کے اوقات منضبط ہوں گے، اور اتنی پنکچولیٹی ہوگی کہ 1 سیکنڈ کا فرق سورج کے نکلنے، سورج کے ڈوبنے، اوقات کے سلسلے میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہوگا۔ اتنی پابندی تمام گلوب کے لیے، دنیا کے تمام کروں کے لیے، بلکہ ایک ایک ذرے کے لیے، ایٹم کے لیے، اور ایٹم کے اندر جو ذرات ہیں ان کے لیے، یہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے قانون عطا فرمایا گیا ہے، مجھے بتائیے کہ کیا سر منہ انحراف کبھی آپ جغرافیہ داں ہیں، آپ فزکس کے ماہر ہیں، آپ ایسٹرونومی کے ماہر ہیں، فلکیات کے بڑے ماہر ہیں، بتائیے دنیا کے کسی دور میں سورج، چاند، ستاروں، سیاروں اور زمین کے گلوب نے اپنی حرکت میں دیر لگائی ہو یا جلد بازی کی ہو؟
جو اللہ کی طرف سے نظام طے ہے اوقات کا، ان اوقات کے بارے میں پیش قدمی کی ہو یا پس قدمی کی ہو، وہ پیچھے رہ گئے ہوں یا آگے بڑھ گئے ہوں، کبھی ایسا ہوا؟ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ 1000 سال پہلے کس وقت سورج طلوع ہوا تھا ہم بتا سکتے ہیں، اور 1000 سال کے بعد سورج کتنے بج کر کتنے منٹ کتنے سیکنڈ پر طلوع ہوگا ہم بتا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ سولر سسٹم کا جو نظام ہے اسے انسانوں نے جب مطالعے کا موضوع بنایا، اس کو پڑھا اور اس سلسلے میں جغرافیائی تجربات کیے تو یہ بات سامنے آ گئی کہ ایک بال برابر بھی فرق نہیں ہے۔ یہی ہے ان کا اسلام، یہی ہے خدا کے سسٹم کی فرما برداری جس سے وہ منحرف نہیں ہو سکتے۔ مسلمان سے یہ کہا گیا، انسان سے کہا گیا، جن سے کہا گیا کہ یہ تو پابند کر دیے گئے ہیں اس نظام کے اور اس کے ماتحت چل رہے ہیں۔ اے انسان، تم کو ہم نے عقل دی، تم کو صلاحیت دی سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی، تجزیہ کرنے کی۔ تمہیں چاہیے کہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اللہ کے فرمان کی پابندی اسی طرح کرو، بلکہ ان سے بہتر طریقے پہ کرو۔ آسمان و زمین کو مخاطب کیا گیا، پہاڑوں کو مخاطب کیا گیا کہ کیا تم کو اختیار والی شریعت دی جائے، کیا تمہیں امتحان سے گزارا جائے؟ تو انہوں نے کہا ہاتھ جوڑ کر کے بار الہ، ہم اس کے لیے تیار نہیں، ہمیں تو آپ پابند کر دیجئے اپنی شریعت کا، ہمیں تو اپنے نظام کا پابند کر دیجئے، ہم اسی کے لائق ہیں۔ لیکن انسان کی طرف سے یہ بات عرض کی گئی کہ ہم امتحان کے لیے تیار ہیں، تو خدا تعالیٰ نے امتحان کے لیے انسان کا اور جنوں کا انتخاب فرمایا۔ اب وہ امتحان ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے، اور اس امتحان میں 2 فریق ہیں، ایک کامیاب ہونے والا، ایک ناکام ہونے والا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو پہلے سمجھنا ہے۔ پھر جہاں تک تعلق ہے اس اسلام کا، یہ قومی مذہب نہیں ہے، علاقائی مذہب نہیں ہے، لسانی مذہب نہیں ہے، دائرہ کار اس کا محدود نہیں ہے، صرف اس کا تعلق پوجا پاٹ سے نہیں ہے، صرف اس کا تعلق دھیان گیان سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف چند عبادات سے نہیں ہے۔ یہ پوری کائناتی سسٹم یونیورسل سسٹم کی طرح یونیورسل ہے، اور اس پوری دنیا پر انسانوں کو آباد کیا گیا تو پوری دنیا کے لیے اس کو طے فرمایا گیا ہے، کسی خاص علاقے میں اس کو محدود نہیں کیا گیا ہے۔ پوری بشریت اس اسلام کی مخاطب ہے، اور یہ اسلام ایک نسخہ کیمیا کے طور پر، ایک ضابطۂ زندگی کے طور پر سب کو عطا فرمایا گیا ہے۔ الگ الگ قوموں کے لیے خدا تعالیٰ نے رہبر بھیجے، جب رہبروں کی کثرت رہی اور رہبروں کا مقامی، علاقائی اور قومی طور پر انتظام کیا گیا، لیکن جب اللہ کی طرف سے آخری پیغمبر کا فیصلہ فرمایا گیا تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ آخری پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور اب ان کی بات، ان کی شریعت، ان کا قانون پوری دنیا کے لیے ہے۔ اور یہ بات اس قدر تفصیل سے کہی گئی، کھول کھول کر کہی گئی کہ کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہنے پائے۔ دنیا میں جتنی اقوام ہیں، جتنے اہل مذاہب ہیں، دنیا میں جتنے رنگ و روپ ہیں، ان سب سے متصف لوگوں کو اس دین کا مخاطب کیا گیا ہے۔ ایک بات بنیادی طور پر ذہن میں رکھ لینی چاہیے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے، تاکہ پھر کہیں ذہن میں کوئی شوشہ سیکولرزم کے لیے واقع نہ رہے۔ سیکولرزم کے معنی لا دینیت کے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم منضبط ہونا نہیں چاہتے، ہم پنکچولیٹی کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آرگنائزیشن کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کسی قانون کی پابندی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب فی الحقیقت یہی ہوتا ہے، خاص طور پر اس قانون کی پابندی نہیں کر سکتے جو ڈیوائن ہو، جو آسمان سے آنے والا کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم مذہبی کو نہیں مانتے۔ تو جو مذہب نہ ماننے والوں کی بنیاد اور ان کی دنیا ہے، اس میں لادینیت کو اصل قرار دیا گیا ہے، اور خاص طور پر پوری زندگی پر لادینیت کی چھتری چھا دی گئی ہے۔ صرف مسجد، گردوارہ، مندر، گرجا گھر، سینیگاگ اور معبد مذہب کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ یہ وہ طریقہ کار ہے
عیاروں کا، چالاکوں کا، شیطانوں کا، ابلیسوں کا اور ان کے شاگردوں کا، ان کے چیلوں کا، ان کے دربار کے پیشوروں کا اور سنتریوں کا. یہ وہ فن ہے مکر کا اور فریب کا، جس میں انہوں نے دنیا کے بڑے طبقے کو مبتلا کر دیا ہے، گرفتار کر لیا ہے. اور دنیا نے مجموعی طور پر ایک عرصے سے یہ مان لیا ہے کہ مسجد ہے اسلام کے لیے، اسکول نہیں، کالج نہیں، یونیورسٹی نہیں، اسمبلی نہیں، میونسپلٹی نہیں، سیکریٹریٹ نہیں، پارلیمنٹ نہیں، اور میڈیا کے ادارے نہیں، وغیرہ وغیرہ. جتنے بھی شعبۂ حیات ہیں ان کا تعلق اسلام سے یا مذہب سے نہیں، وہ آزاد ہیں، سیکولر ہیں. آپ کا مذہب آپ کا پرسنل افیئر ہے، یہ ذاتی معاملہ ہے، اس کا تعلق جماعت سے، سوسائٹی سے نہیں ہے. ایک یہ بنیاد ہے، اس بنیاد کا قرآن قلعہ قمع کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام اس کے قلعوں کو توڑنے اور مسمار کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور قرآن کے نزول کی ابتدا سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ اس سسٹم کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس کو سیکھنے کا تعلق اللہ سے لازمی طور پر قائم کیا جانا ہے. اگر اللہ سے اس کا تعلق نہیں ہوگا تو اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا، ریکگنیشن نہیں ملے گا. سرکار آپ کے اسکول کو ریکگنیشن دے دے، آپ کے کالج کو مان لے، آپ کی یونیورسٹی کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن بارگاہ الہی سے ریکگنیشن نہیں ملے گا. اس لیے کہ صاف اعلان کر دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ سب سے پہلا اعلان ہے قرآن پاک کے کوٹیشن اور اس کے اقتباس کے ذریعے جو غار حرا میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا کہ اسلام کے آخری ایڈیشن اور تمام انبیاء اور پیغمبروں کے اسلام کی تکمیل کا ذریعہ جس ذات گرامی کو بنایا جا رہا ہے، ان سے یہ کہا گیا کہ اب بتا دیجئے پوری انسانیت کو، صرف مولویوں کو، حافظوں کو، ملاؤں کو، صوفیوں کو نہیں، پوری دنیا کو بتا دیجئے کہ اب جو پڑھائی ہوگی وہ اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کے عقیدے کے ساتھ ہوگی. خدا کی بالادستی، خدا تعالیٰ کی ربوبیت، خدا کی مالکیت، خدا کی حاکمیت، خدا کی قانون سازی، خدا تعالیٰ کی عظیم صفات کے یقین کے ساتھ علم کا آغاز کیا جائے گا. کوئی درسگاہ اس قابل نہیں ہوگی کہ اسے منظور کیا جائے جب تک کہ اسم الرب سے اس کا تعلق قائم نہیں ہوگا. میں نے پہلے دن کے خطاب میں بھی علل اعلان یہ بات کہی تھی کہ اگر اسم الرب سے کسی ادارے کا تعلق نہیں ہے، کسی اسکول کا، کسی درسگاہ کا، کسی کالج کا، کسی مدرسے کا، کسی اکیڈمی کا، کسی سینٹر کا اگر تعلق اللہ کے نام سے، اللہ کی ذات و صفات سے، اللہ کے سسٹم سے، یونیورسل ٹروتھ سے جو اللہ کی طرف سے عطا فرمائے گئے ہیں، اگر تعلق نہیں ہے تو وہ ادارہ ولد الحرام ہے، وہ بنت الحرام ہے. اور میں اس بات کو اور واضح کر دوں، جیسے ایک لڑکا اور ایک لڑکی لو میرج کریں، شرعی طور پر قرآن پاک کی آیات میں نکاح کا جو ضابطہ بیان فرمایا گیا اور نبی پاک علیہ السلام نے ازدواجی زندگی کے جو اصول عطا فرمائے اور فقہاء کرام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو کوڈیفیکیشن کیا، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت و مستحب ہے، اس کو متعین کیا. بغیر شرعی منظوری کے ایک لڑکے اور لڑکی کی جو شادی کہلائے گی حرام کاری کہلائے گی، بدکاری کہلائے گی. اس وقت تک یہ ازدواجی تعلق تسلیم شدہ نہیں ہوگا جب تک شریعت کے پیمانے پر پورا نہ اترے، جب تک ایجاب و قبول کے ضابطے پورے نہ کیا جائیں، جب تک شرعی طور پر یہ تقریب انجام نہ دی جائے
اس وقت تک جناب والا یہ شادی حرام کاری ہے، اور اس شادی کے نتیجے میں جو لڑکا یا لڑکی پیدا ہوں گے وہ ولد الحرام یا بنت الحرام ہوں گے، یعنی حرام کی اولاد، حرام کا لڑکا اور حرام کی لڑکی۔ اور جو کمائی سود پر مبنی ہے، جو رشوت پر مبنی ہے، جو جھوٹ اور دغا پر مبنی ہے، جو لوگوں کو مغالطہ دے کر مال بیچنے پر مبنی ہے، جو فحاشی کے اڈے قائم کرنے پر مبنی ہے، جو گانے اور فلمی کیسٹ اور سی ڈیز کے بیچنے پر کمائی مبنی ہے، وہ کمائی حرام۔ اس سے جو لقمہ کھایا جائے وہ لقمۃ الحرام ہے، جو کپڑا پہنا جائے وہ لباس الحرام ہے، جو مکان بنایا جائے وہ بیت الحرام ہے۔ حرام کا گھر، حرام کا کھانا، حرام کا لقمہ، حرام کا پانی اور مشروب ہے۔ جیسے وہ ہے ویسے ہی خدا کے دیے ہوئے سسٹم سے ہٹ کر جو ادارہ، جو سینٹر، جو یونیورسٹی اور کالج اور اسکول بنایا جائے گا وہ ولد الحرام اور بنت الحرام ہوگا۔ اقرأ بسم ربک سے جس کا تعلق ٹوٹے گا، قرآن کی حکمرانی جس ادارے پر نہیں ہوگی، اس کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کے نظام سے باغیانہ، خدا کے نظام کے خلاف عاصیانہ مجرمانہ ادارہ ہے۔ آخری نبی نے برملا اعلان کر دیا، رومن امپائر کو للکارا، پرشین امپائر کو للکارا، مکے میں صدا لگائی، جزیرت العرب میں غلغلہ بلند کیا، توحید الہی کے معنی بتائے، لا الہ الا اللہ کے کلمے کو جب بلند کیا گیا، شرک کے کنگورے ہل گئے، مجوسیت کی آگ بجھ گئی اور دنیا میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ لوگ جانتے تھے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ آج لا الہ الا اللہ بے دم ہو گیا۔ آج یہ لوگوں کی تسبیحوں کے دانوں پہ گنے جانے والے ٹھنڈے کلمات بن گئے، آج یہ تسبیح کے معمولات بن گئے۔ لیکن یہی وہ جملہ تھا صفا کی پہاڑی سے مکے کی آبادی کو جب سنایا گیا تھا تو ایک معرکہ برپا ہو گیا تھا۔ آج معرکہ کیوں نہیں برپا ہو رہا ہے؟ میں آپ سے اس کلمے کے معنی بتانا چاہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ میرے خلاف جنگ ہونی چاہیے، میرے خلاف معرکہ ہونا چاہیے، میرے خلاف تلواریں نکلنی چاہیے۔ اگر لوگ معنی سمجھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کے تو یا تو کفر کی دہلیز پہ چلے جاؤ یا اسلام کی آغوش میں آ جاؤ، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا رہتا ہے؟ یہ کوئی بفر زون نہیں ہے، یہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں اللہ کی حکمرانی نہیں، یہ وہ مندر نہیں ہے جس میں دیوتا کو بند کر دیا گیا ہے، یہ وہ چرچ نہیں ہے جس میں مریم کا اور یسوع مسیح کا فوٹو لگا ہوا ہے، یہ وہ سینیگاگ نہیں ہے جہاں پر موسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا خدا بیٹھا ہوا ہے، یہ وہ خداوند قدوس ہے جس کی حکومت آسمانوں میں زمینوں میں، جس کی حکومت شاہوں پر، وزیروں پر، صدور پر، جس کی حکومت غریبوں پر، مسکینوں پر، امیروں پر، جس کی حکومت خلوت خانوں میں اور جلوت گاہوں میں، یہ اس کی حکمرانی ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ قرآن پاک کی سب سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے یہ، جس میں اللہ کی الوہیت اور ربوبیت، وسعت علم اور اقتدار اور اللہ کا ہر چیز سے واقف ہونا اور عظمت والا اور بالادست اور بالا تر ہونا بیان کیا گیا ہے، ایک حقیقت کا اعلان کیا گیا۔ پھر فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زور زبردستی نہیں ہے کہ ہم کافر کو پکڑ پکڑ کے دین کے ڈربے میں داخل کریں۔ حکم یہ نہیں ہے کہ مشرکوں کو تلوار کے ذریعے مسلمان و موحد بناؤ،
اختیار دیا گیا ہے کیونکہ امتحان ہے۔ امتحان حال میں طلبہ بٹھائے جاتے ہیں تو پولیس کے ڈنڈے سے پرچے نہیں حل کروائے جاتے۔ پولیس کے ڈنڈے اس لیے ہوتے ہیں کہ لڑکا کہیں ایسا نہ ہو کہ استاد کے ساتھ بے ادبی کرے، اس لیے تو پولیس اور پی ایس سی رہتی ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ کوسچنز کے آنسرز ڈنڈے کے زور پر عطا کیے جائیں گے۔ جس طرح امتحان حال کا مسئلہ ہے، پوری دنیا امتحان حال ہے، اور انسان کو موقع دیا گیا ہے کہ تم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے دین کے بارے میں فیصلہ کرو، مختارانہ فیصلہ کرو، خود اختیاری کے ساتھ فیصلہ کرو۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، بات کھول دی گئی ہے، حق کھل گیا ہے، باطل سامنے آ گیا ہے، کیا سچ ہے کیا غلط، کیا خیر کیا شر، بالکل واضح کر دیا گیا ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں۔ اسلام میں کوئی معمہ نہیں ہے، اسلام پہیلی نہیں ہے، اسلام میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اسلام شکوک و شبہات سے مبرہ ہے، اسلام آسان ہے، بڑوں کو مخاطب کرتا ہے اور چھوٹوں کو، مردوں کو کرتا ہے اور عورتوں کو، کاشتکاروں کو کرتا ہے اور مزدوروں کو، امیروں کو کرتا ہے اور مسکینوں کو، خطاب سب سے ہے اس لیے آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے، کون ہے جو نصیحت اختیار کرنے والا ہے؟ باتوں کو کھول دیا گیا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ تو جو انکار کرے گا طاغوت کا، خوب اچھی طرح سے سن لیجئے، جو انکار کرے گا طاغوت کا، طاغوت ہر اس نظام کو، اس شخص کو، اس سسٹم کو، اس حکومت کو، اس انتظامیہ کو، اس پجاری کو، اس آستانے کو، اس ڈیوڑی کو، اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ سے بغاوت پر اکسائے، مجبور کرے یا دعوت دے، جس کی سرکشی اور طغیانی حد سے بڑھ جائے کہ خدا کے پیرلل اور خدا کے سسٹم کے پیرلل کوئی سسٹم پیش کرنے کی کوشش کرے، اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔ حکم یہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، انکار جو کرے گا طاغوت کا، انکار کرنا پڑے گا۔ ایک کالج و یونیورسٹی والوں، انکار کرنا پڑے گا امریکہ کا، روس کا، انکار کرنا پڑے گا یورپین یونین کا، انکار کرنا پڑے گا کفر کے غول کا اور شرک کے دھڑوں کا، انکار کرنا پڑے گا باطل پرستوں کا، باطل طاقتوں کا۔ پہلے انکار انکار انکار، اقرار نہیں۔ اقرار کا مرحلہ بعد میں ہے۔ جو لوگ اقرار کی رٹ پہلے لگاتے ہیں، الا اللہ اللہ اللہ، ملوث ہیں شرک میں، ملوث ہیں باطل پرستی میں، ملوث ہیں طاغوت میں، اور لا الہ الا اللہ یا اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ بے وقوف و نادان، ناسمجھ قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے کلمے کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ تو عجم ہو یا عرب ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، تمہارا لا الہ الا میں لا الہ کو طے کرو، پہلے انکار کرو سارے سسٹمز کا، کہو کہ لا حاکم الا اللہ، خدا کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، کہو کہ لا شارع الا اللہ، خدا کے علاوہ کوئی قانون ساز نہیں، کہو کہ لا نافع الا اللہ، خدا کے علاوہ کوئی نفع بخش نہیں، کہو کہ لا ضار الا اللہ، خدا کے علاوہ نقصان کی طاقت کسی میں نہیں، کہو کہ لا محیی ولا ممیت الا اللہ، موت و حیات کا مالک صرف خدا ہے، اسے مانو۔ پہلے دل سے کفر نکالو، نجاست نکالو، غلاظت نکالو، آلائش نکالو، دماغ کو نظریات سے پاک کرو، ڈاروینزم کو نکالو، فرائیڈزم کو نکالو، لبرلزم کو نکالو، ازموں کے جنازے پہلے نکالو، اور جب ان جنازوں کو نکالو تو کہو الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ خلوت خانہ دل میں اور خلوت خانہ دماغ میں خدا کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں ہے۔ خدا ہے تو خدا کا رسول ہے، فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، شریعتیں ہیں،
فرامین ہیں، نواہی ہیں، اوامر ہیں، اور خدا نے تو کچھ نہیں. قل آمنت باللہ ثم استقم. فرمایا تھا نبی پاک علیہ السلام نے ان صحابی سے جنہوں نے عرض کیا تھا کہ حضور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مختصر جواب چاہتا ہوں. جب سوال کیا تھا کہ اسلام کے بارے میں بتائیے اختصار کے ساتھ، تو فرمایا کہو کہ اللہ پر ایمان لایا پھر جم جاؤ اسی پر. ہو گیا کام. ایک جملے میں بھی کام ہو سکتا ہے اور دو جملوں میں بھی. لا الہ الا اللہ کا تکملہ محمد الرسول اللہ سے، اور لا الہ الا اللہ کی سلوٹوں میں داخل ہے محمد الرسول اللہ. جس نے اللہ کو مانا اس نے اللہ کے پیغمبروں کو بھی مانا، فرشتوں کو بھی مانا، اور جس نے فرشتوں کو نہیں مانا اس نے اللہ کو نہیں مانا. جس نے پیغمبروں کو نہیں مانا اس نے اللہ کو نہیں مانا. جس نے اللہ کی شریعت و قانون کو نہیں مانا اس نے اللہ کو نہیں مانا. جس نے اللہ کے اوامر اور احکام کو نہیں مانا اس نے اللہ کو نہیں مانا. ان کا اقتدار تمہیں دیں گے، وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی بھی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا. لیکن یہ فرمایا تھا کہ شرک مت کرنا، میری بندگی ہوگی بس دھرتی پر، میری بندگی کے علاوہ کسی اور کی تابعداری و فرما برداری پیرلل حریفانہ مد مقابل کے طور پر کرو گے تو پھر میں تمہیں ذلیل کر کے چھوڑ دوں گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. وعدہ ہے اللہ کا ایمان والوں سے، وعدہ ہے عمل کرنے والوں سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی خلافت دے گا، اقتدار دے گا، ان کا اسلامک بلاک بنے گا، دنیا ان کے زیر نگیں آئے گی. یہ وعدہ ہے. اور یہ فرمایا کہ ان کے دین کے قدم جما دے گا، ضابطۂ حیات ان کا چلے گا، اس دین کے مطابق پارلیمنٹ کے فیصلے ہوں گے، اسمبلی کی قراردادیں پاس ہوں گی، اور اسی کے سلسلے میں یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹ میں ریسرچز ہوں گے، اور اسی پر بچوں کی تربیت ہوگی، اور اسی پر جوانوں کو تیار کیا جائے گا. فرمایا گیا دین کے قدم جما دیے جائیں گے، اور خوف اور دہشت کے ماحول کو ختم کر کے امن و عافیت کی بانسری بجائی جائے گی. مدرسے دنیا میں امن و سلامتی کے سلسلے میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ ہم موضوع سے ذرا دور ہٹ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کون سی بانسری بجائیں، یکجہتی کی، وحدت ادیان کی، انسانیت کے اس پیام کی جس میں معجون مرکب ہو، خدا تعالیٰ کی توحید کو فراموش کر کے لوگوں کو جوڑنے کی کون سی حکمت عملی ہوگی جس سے امن پھیلے گا؟ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری چلے گی، میری مانی جائے گی، میری بندگی ہوگی، گھروں میں، دکانوں میں، کارخانوں میں، کمپنیوں میں، بینکوں میں، اقتدار کے مراکز میں، سیکریٹریٹ میں، معاشیات میں، سیاسیات میں، ہر شعبے میں میری اطاعت ہوگی اور میرے ساتھ شریک نہیں کیا جائے گا. کوئی ڈپلیکیٹ سسٹم نہیں لایا جائے گا، کوئی ڈپلیکیٹ سسٹم نافذ نہیں کیا جائے گا. انجینئرنگ کالج میں یہ پڑھایا جائے گا کہ سیکھو، سول انجینئرنگ سیکھو، میکینک انجینئرنگ سیکھو، الیکٹرانک کی انجینئرنگ سیکھو، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، ہم اس کے حضور میں حاضر ہوں گے. یہ علم اس کے دین کی خدمت کے لیے، اپنے کام کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، روزی کمانے کے لیے یہ دین عطا فرمایا جا رہا ہے. لہذا اسی دین کے ماتحت میڈیکل کالج ہوگا، انجینئرنگ کالج ہوگا، آرٹ کالج ہوگا، سارے ڈپارٹمنٹ پر قرآن کی حکمرانی ہوگی. اگر اس کے لیے لوگ تیار ہیں تو اسلامک سسٹم شروع ہو جائے گا اور وعدے اللہ کے پورے ہونے لگیں گے. اور اگر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہوگا، ایک قوم مدرسے میں مسلمان رہے گی، کالج میں غیر مسلم، مسجد میں عبادت گزار رہے گی، اور بازار میں آزاد اور لبرل بن جائے گی. اگر یہ ہوگا، دوغلا پن ہوگا،
نفاق ہوگا، ایمان کی جگہ الگ ہوگی، کفر و نفاق کی جگہ بھی الگ ہوگی، دونوں کام چلیں گے، ہاتھ اور تھالی کے بیگن رہیں گے، ادھر بھی ڈھلکیں گے اور ادھر بھی جائیں گے۔ اگر ایسا ہوگا تو فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ اگر اللہ کی کتاب کے ایک حصے پر تم عمل کرو گے اور اسے مانو گے، اور اللہ کی کتاب کے دوسرے حصوں پر عمل نہیں کرو گے، ان کو نہیں مانو گے، تو پھر ہم دنیا میں تمہیں ذلیل کر کے چھوڑیں گے اور آخرت میں ڈنڈے ماریں گے، آخرت میں سخت سزا دیں گے، دنیا میں ذلیل کر دیں گے۔ آج پوری دنیا کے 58 مسلم ملک ذلیل ہیں، مسلمان حکومتیں ذلیل، امت اسلامیہ ذلیل، اس لیے کہ اس امت نے تیا پانچا کیا ہے قرآن اور حدیث کا اور اللہ کے قانون کا۔ کسی ملک میں مراکش سے انڈونیشیا تک اللہ کی شریعت نافذ نہیں ہے، شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، بدقماشی ہو رہی ہے، آوارگی ہو رہی ہے اور دنیا کی دوسری طاقتوں کی غلامی ہو رہی ہے۔ اس لیے خدا نے سزا دی ہے کہ ذلیل بن کے رہو، تم 1 ارب سے اوپر ہو جاؤ، لیکن اسرائیل تمہارے سر پہ ڈنڈے برسائے، تمہارے نوجوانوں کے پیر توڑ دے، تمہاری عورتوں کو ذلیل کرے، اور شام کی بد کردار، خبیث، ظالم اور ستمگر حکومت تمہارا قتل عام کرے، اور پڑوس کے اسلامی ملک اسلام کا نام بدنام کرنے والے مجرم سارے نظارے دیکھتے رہے اور ان کے دلوں میں کوئی ٹیس نہ ہو، ان کو کوئی شرم نہ آئے، اور وہ آگے بڑھ کر اللہ کے کلمے کی سربلندی کا کام نہ کرے، تو خدا کا فیصلہ ہے کہ تمہیں ذلیل رہنا ہے۔ صورتحال کو بدلنا پڑے گا، ایک تبدیلی لانی ہوگی، ایک انقلاب لانا ہوگا۔ یہ جلسہ اسی کا پیغام دیتا ہے، اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔